وہ دیکھیے آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان میں ہر روز حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حالات نہیں بدلتے میرا خیال ہے، جو حالات بنانے والے ہوتے ہیں وہ بدلتے ہیں، شخصیات ہیں، چاہے وہ آپ فوج کی طرف چلے جائیں، چاہے آپ سیاست کی طرف چلے جائیں، تو شخصیات بدلتی ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک نیا فلسفہ لے کے آتی ہیں، فلسفہ حیات یا فلسفہ گورننس جو ہے، تو اس کے تحت پھر آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں، یعنی جو کچھ یہ 10 ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں مثال کے طور پہ ہوا، تو یہ تو آ، ان حالات کا ایک ایک اور منطقی نتیجہ تھا جو ہم گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ فرق البتہ یہ تھا جو ہمیں لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ اعزاز پارلیمنٹ پہ حملے کا وہ مسلم لیگ نون کو حاصل ہوا ہے۔ حکومت پی ڈی ایم کی ہے، اصل حکومت کسی اور کی ہے، بظاہر حکومت پی ڈی ایم کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، لیکن ترہ امتیاز جو ہے یہ اس کو حاصل ہوا نون لیگ کو، اس کے وزیر داخلہ کو، کہ ان کی موجودگی میں ایک باقاعدہ ریاستی فورسز کی مدد سے حملہ ہوا ہے پارلیمان پہ۔ سردار ایاز صادق صاحب اب بہت دائیں بائیں کی باتیں کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم سزا بھی دیں گے، آئی جی کو بھی بلا لیا ہے، اور بیچارے وہ سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب سیکیورٹی جو اہلکار ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ان کے ذہن میں یہ ہو کہ آئی ایس آئی کے لوگ یا فوج پاکستان جو پولیس کے لوگ ہیں، کیپٹل ٹیریٹری پولیس کے، وہ آ گئے ہیں اندر لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، تو کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ان کو روک سکیں؟ تو یہ سردار صادق صاحب بھی ایک دوغلا کردار ادا کر رہے ہیں، دوغلے پن کا مظاہرہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے، جن لوگوں کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا چاہیے، ان کی بجائے بیچارے معصوم وہ سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ اب اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ کام بظاہر کیا موجودہ حکومت نے وزیر داخلہ کے احکامات پہ، اور اس کا لامحالہ نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ کو، وہ وزیر اعظم کا نام اس میں اب لگ گیا ہے، اور یہ کہ ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے کسی زمانے میں باقاعدہ ان کے لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا 1997 میں، اور اب ستمبر 2024 انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا۔ تو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا جب دھرنا چل رہا تھا وہ پولیس نے نہیں کیا تھا، آپ نے بات میری نہیں سمجھی، میں ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ریاستی حملہ تھا، اس وقت وہ تھے مظاہرین نے حملہ یا وہ حملہ کیا تھا یا وہ مظاہرین داخل ہو گئے تھے، تو سمجھنے کی بات یہ کہ باقاعدہ پولیس نے اس پارلیمنٹ ہاؤس کا احترام، اس کی سینکٹیٹی کو برباد کیا، پامال کیا، جہاں پہ پوری قوم کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک شخص کی محبت میں اتنے آپ گرفتار ہیں، شدید محبت میں، کہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے پارلیمنٹ، آئین، قانون، ضابطہ، اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ان کے خیال میں دیکھیں ہم 2 سال سے، اور خاص طور پہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے جو تسلسل ہے واقعات کا، ان کو اگر آپ تجزیہ کریں ایک غیر جانبدار مبصر کے طور پہ، کوئی بھی باہر سے اگر ان معاملات کو دیکھے، بلکہ مبصر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے جو گھر کا ہمارا جو کوک ہے، ہمارا جو ڈرائیور ہے، وہ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو خراب کرنے کے لیے، ان کو دیوار سے لگانے کے لیے، وہ ان کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ عمران خان کے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، ان کی مقبولیت میں ان کو لوگ زیادہ اور مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس وقت زیر عتاب ہیں، جبکہ ایکسپوز وہ لوگ ہو رہے ہیں جو کہ اس وقت اختیار میں ہیں، اقتدار میں ہیں۔ لہٰذا ان کے اپنے تئیں یہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو خراب کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو کچھ ہی ہو رہی ہے تو عام بچے کو بھی پتہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ڈرائیور، ہمارا کوک، ہمارے دوسرے جو ملازمین ہیں دفاتر میں، ان کو بھی صاف نظر آ رہا ہے، وہ بھی یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف ان لوگوں کو
نہیں سمجھ آ رہی ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا وہ شاید اسی میں اپنی سیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ اس ایک پارٹی کو آپ دیوار سے لگائے رکھے. اور عمران خان نے میرا خیال ہے گزشتہ ہفتے اچھی بات کہی کہ دراصل ہمارے خلاف جو بیانیہ ہے وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے. 9 مئی کا بیانیہ، اس نے یہ کہا کہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے، وہ 9 مئی کا گانا گانا شروع کر دیتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستمبر کا صبح 3 بجے جو واقعات ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے، جس طرح لوگ گرفتار ہوئے، یہ گانا کون گائے گا اور کب تک گائے گا؟ نہیں، جس نے بھی کیا ہے، جس نے پلان کیا تھا، ان کے مطابق تو وہ صحیح فیصلہ تھا نا. جس کسی نے بھی اس کی منصوبہ بندی کی تھی، جو بھی اس کا ٹریگر بنا تھا. ہاں، آن گراؤنڈ چونکہ مظاہرے ہوئے تھے، اس میں اس کا تعین ابھی ہونا باقی ہے کہ اس پارٹی کے لوگوں نے کیا یا جو در انداز تھے، انفلٹریٹرز تھے، جن کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کیا. تو اس کے اوپر تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. اس میں آسانی سے جس طرح تارڑ یا عمر یہ طلال چودھری یا خواجہ آصف جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بعض اوقات خود ہی کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے بڑی بچگانہ انداز میں. وہ اس لیے کہ جو ہر جج کی ویڈیو فوٹیج تو آپ کے پاس ہے جس کو ذلیل کرنا ہے، ہر ایم این اے کی ویڈیو سی سی ٹی وی خفیہ طور پہ بنائی گئی فلمیں تو آپ لوگوں کے پاس ہیں، لیکن جو بڑے جیسے جناح ہاؤس جس کو یہ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس، اس کے باہر کی فوٹیج نہیں ہے آپ کے پاس. دوسرے جہاں پہ حملے ہوئے، جہاں جہاں یہ کہتے ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے، اس کی فوٹیج نہیں ہے آپ کے پاس. وہ 73 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، وہ اب دہشت گرد کے طور پہ ٹریٹ ہو رہی ہے. ٹرائل تو ابھی بھی اس کا نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بڑے سطحی انداز میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. اور جو متاثرہ پارٹی ہے وہ تو بار بار کہہ رہی ہے کہ اس کا آپ کر دیں، جوڈیشل انکوائری کریں، بڑے پیمانے پہ کریں، اس کا تعین کریں، اور پھر جو اس میں براہ راست انوالو ملوث پایا جائے تو اس کو آپ ضرور سزا دیں. جس طرح امریکہ میں 6 جنوری 2021 کو یہ حملہ ہوا تھا ٹرمپ کے جو فالوورز تھے، تو اس میں بھی کافی سارے کئی درجن لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. لندن میں جو ہوا تو تو اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کریں بارگین کرنے کے لیے. سسٹم کے اندر بھی پرابلم ہے کہ جہاں جہاں کیسز اگر لگے بھی ہوتے ہیں تو جوڈیشل سسٹم نہیں، جوڈیشل سسٹم کو جب حکم ملتا ہے تو وہ کارروائی بھی ہو جاتی ہے. پرابلم تو ہے اس میں جو کچھ 9 مئی کے حوالے سے سخت گیر ایک رویہ اختیار کیا گیا، جس طرح کے احکامات جاری ہوئے. آپ کے بھی علم میں ہوگا، خود ہمیں پتہ ہے، ہمارے جاننے والے ایسے کئی لوگ تھے جن کو خاص طور پہ پنجاب کی پولیس نے جیو ٹیگنگ کے نام پہ ان کو پکڑا، گرفتار کیا، جیل میں ڈالا. پھر ملاقاتیں کروانے کے لیے انہوں نے پیسے لیے جو ان کے فیملی کے ممبرز تھے. پھر یہ بھی کہا کہ آپ فلاں وکیل کے پاس چلے جائیں، اس سے مقدمہ کروا لیں، آپ کی ہم جان چھوڑ دیں گے، آپ کو مقدمے سے نکال دیں گے ہم. تو کئی ہزار لوگوں کے ساتھ پنجاب کی پولیس نے یہ کام کیا. تو ماشاء اللہ پنجاب کی پولیس کے کئی ہزار نہیں تو سینکڑوں اہلکار، ان کی مالی حالت بڑی اچھی ہو گئی ہے 9 مئی کے بعد سے، کہ جس طرح ایک ایک بندے کو چھوڑنے کے لیے ٹوٹل اس کے 6 7 8 لاکھ روپے لگ گئے. کئی لوگ تھے جو کہ آسودہ حال تھے، تو انہوں نے زیادہ پیسے دیے، 15 لاکھ 20 لاکھ. دیکھیں جو بندہ گھیرا جاتا ہے، اس کا نام آپ نے ایف آئی آر میں ڈال دیا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ جیل میں بھی چلا گیا ہے، تو اس کی جو اگر استطاعت ہوگی تو وہ تو 50 لاکھ بھی دے گا کہ مجھے یہاں سے نکالیں. 50 لاکھ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے خود پیسے وصول کیے، پھر آپ نے وکیل بتا دیا، وکیل کے فیس میں سے آپ کا پھر کمیشن ہے. تو یہ ایک پورا انتہائی ایک افسوس کی بات ہے. اس لحاظ سے میں بطور پاکستانی میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ ایک آپ نے حکم دے دیا کہ 9 مئی میں جو جو ملوث ہے سب کو آپ پکڑیں اور سزائیں دیں. سزا تو خیر بات کی بات ہے، لیکن پکڑ انہوں نے لیا.
تو آپ نے بنیادی طور پہ پولیس کو ایک بلینک چیک دے دیا کہ آپ نے جتنے نام جتنی ایف آئی آریں کاٹنی ہیں کاٹ لیں. خود ہمارے جاننے والے کئی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جنہوں نے پھر ادھار پکڑ کے 4 5 6 لاکھ روپے موبیلائز بالکل کیے صحیح ہے. اور جان وہاں سے چھڑائی، ان کی ضمانت ہوئی. پھر عمران خان کی میں نے ان کے اپنے منہ سے تو یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ آپ مظاہرے کریں جا کے. میں نے اپنے منہ سے ان کے منہ سے خود یہ بات نہیں سنی. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بعد میں بات چیت جو ہوئی ہے، جو بیانات بھی آئے کہ مظاہرے تو از خود ہوئے ہیں. یعنی جس انداز میں وہ عمران خان کی گرفتاری کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک سابق وزیر اعظم ہے اس کو دھکے دے دے کے ایف سی والے، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے چن کے ایف سی والے بھی وہ وہاں بھیجے تھے جو عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی باعزت شخص، کوئی بھی ذی شعور شخص، ایک سابق وزیر اعظم جو کہ سیلیبریٹی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گا جو اس دن عمران خان کے ساتھ ہوا. میں اس دن جب گھر واپس پہنچے تو ہمارے گھر میں 2 ملازم ہیں، وہ دونوں رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے وہ مین وائل وہ ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں عمران خان کو زبردستی دھکے دے کے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا. تو جس پارٹی کو انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی ہو اور اس کا اظہار 8 فروری کے انتخابات میں ہوگا، اس کو پتہ بھی ہے، لوگ اس کے چاہنے والے بھی بے شمار ہیں. ملک سے باہر امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، وہاں پہ اس وقت 90% لوگ عمران خان کے چاہنے والے. اس شخص کو آپ اس حالات میں اگر گرفتار کریں تو اس کے خلاف کیا مظاہرہ نہیں. اور دوسرا پروٹیکشن بھی تو لی ہوئی تھی لوگوں کو، وہ بنا کے ڈھال بنا کے. لوگوں کو ڈھال کس نے نہیں بنایا؟ لوگوں کو ڈھال وہ ایک سیاسی پیٹرول بم ہم نے بنائے ہوئے تھے. کس نے؟ عمران خان نے کہا کہ پیٹرول بم بنائے ہوئے تھے. نہیں، تو وہ تو اب کسی کا اگر ٹاؤٹ ہو، اگر کسی کو پیسے دے کے یہ کہلوایا گیا ہو بیان، تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی ذی شعور شخص کہ اپنا کوئی بھی لیڈر جو ہے کسی اپنے ورکر کو نہیں کہا کہ یہ لو پیٹرول بم بناؤ اور جا کے پھینکو اس پہ. اب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کہ طلال چودھری کہتا ہے، جو کہ مریم اورنگزیب کرتی ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں، یا یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایون اعظم نذیر تارڑ کرتا ہے. یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. اب وہ استعمال کس نے کی ہیں یہ تو پتہ لگانے والی بات ہے. اٹ ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ ہو یوز دوز پیٹرول بمس. اٹ ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ کہ آیا عمران خان نے کسی کو کہا تھا کہ آپ پیٹرول بم کو؟ ان کے تو ویڈیوز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اس طرف نہیں جانا، اس طرف نہیں جانا. لہٰذا یہ ایک اسکینڈلس قسم کا معاملہ ہے، اسکینڈلس قسم کے الزامات ہیں. ایک مقبول شخصیت ہے، اس کو آپ نے گھیرا ہوا ہے، وہ جیل میں ہے. تمام تر توقعات کے برعکس وہ وہیں پہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یہاں سے کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلوں گا. ٹھیک ہے، یہ بار بار وہاں سے میسج ہی آ رہا ہے. تو اس حالت میں آپ فیض کو پکڑیں، اے کو پکڑیں، بی کو پکڑیں، اس کو اپروور بنا لیں، سلطانی گواہ بنا لیں، یہ الٹے بھی ہو جائیں. عمران خان کے جو بیانیہ ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی فرق پڑے گا، بلکہ الٹا اس کے ساتھ ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا اس معاملے کے 16 مہینے کے بعد. دوسری بات یہ کہ وہ تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ عملاً زیر حراست تھے. ٹھیک ہے، تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا باقاعدہ نیٹ ورک تھا، وہ پی ٹی آئی کو گائیڈ کر رہا تھا، اس کے فون سے، اس کے لیپ ٹاپ سے یہ چیزیں نکلی ہیں، تو وہ لوگوں کو بہت الو سمجھتے ہیں. یا لوگ بہت الو ہیں یا پھر جنرل فیض بہت الو تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی مسلسل سرویلنس ہو رہی ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے. آپ کبھی یہ کام کریں گے، آپ کو ذرا سا شک بھی ہو جائے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، اور پھر آپ وہ کام کریں جو کہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے کسی بھی وقت. لہٰذا یہ بچگانہ قسم کی کہانیاں، الزامات، اس کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے، اللہ کرے کہ وہ واقعی ٹاپ سٹی سے متعلق جو الزامات ہیں اسی کے الزام کے تحت اس کو سزا ہو. لیکن یہ تو بڑا واضح تھا کہ اصل مقصد کیا تھا. اس کے لیے آپ سلطانی گواہ تیار کر رہے ہیں. اعظم خان بھی سلطانی گواہ بنا تھا. کوئی بات کرتا ہے اعظم خان کی؟ یعنی اس نے جو بیان دیا کیا اس کو مانا کسی نے؟ الٹا عمران خان آج اس سے زیادہ مقبول ہے. تو لہٰذا ہمیں بڑے ریشنلی وہ باتیں میڈیا کے ذریعے بھی کرنی چاہیے، وہ سوالات کرنے چاہیے وچ میک سینس.
یہ جو ہم ادھر ادھر سے اٹھا کے جو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں، اسی کو ہم اگر دہرا رہے ہیں بغیر اس کی کرٹیکل اسکروٹنی کیے ہوئے، جب تک میں تو اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک عمران خان خود نہ کہہ دے کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ مظاہرے کریں آپ. وہ تو مشکل میں تھا، پہلی ڈیٹینشن میں تھا، اگر کوئی میٹنگ کی ہوگی. ظاہر ہے سیاسی لیڈر جو ہے، کوئی بھی اتنا بڑا لیڈر ہو، وہ تو توقع کرے گا کہ لوگ اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پہ جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ جا کے آپ کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں، آپ جا کے مجسمے جلا دیں؟ وہ تو جب مواب ہوتا ہے، مواب کے اندر ہجوم میں لوگ آت کے شامل ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے کام اپنا نہیں کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ نے اس تمام میں اس نے اپنا کردار نہیں ادا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس بندے کو گھیریں. اور رانا ثناء اللہ تو اب بھی کہتا ہے کہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہم سب اندر ہوں گے، اب اسٹیبلشمنٹ تو کیا، اب ہم سب اندر ہوں گے. اور بار بار وہ 3-4 دفعہ اس قسم کے بیانات دے چکا ہے. تو اس میں کماش نہیں کہوں گا، لیکن اس کیلیبر کے لوگ اگر حکمران ہوں تو آپ اس سے کیا خیر کی توقع کریں گے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف؟ عمران خان کے دور میں واپس آئے، لیکن ان کو لے کے آیا تھا جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید جب کابل گئے تھے، وہاں انہوں نے 2 میٹنگ کی تھی، جو ایک چائے کا پیالہ بڑا مشہور ہوا تھا سرینا ہوٹل میں. آپ کو خود بھی پتہ ہے، لہٰذا آپ اتنے معصوم سوال نہ پوچھیں، کہ وہ کبھی بھی بارڈر کے معاملات انڈیا یا افغانستان کے ساتھ سویلین حکومتوں کے اختیار میں نہیں رہا، نمبر 1. نمبر 2، وہ جب وہاں گئے تھے کابل، وہ سو کور کمانڈر تھے، آئی ایس آئی کے چیف تھے، بعد میں کور کمانڈر بھی ہوئے، ٹھیک ہے. سو وہ گئے تھے فوجی طیارے میں جو جی ایچ کیو کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایک پاکستان کا ایک فوجی اپنے افسر کی مرضی کے بغیر سرحد کے پار قدم نہیں رکھ سکتا، تو پاکستان کی فوج کا طیارہ آئی ایس آئی کے چیف کو لے کے کابل کیسے جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اچھا، اس اجازت کے کے بغیر ہوا ہوگا یہ سارا؟ میں جو بات پوری کر لوں تو پھر آپ نتیجہ سننے والے بھی نکالیں، آپ بھی نکالیں. دوسری بات، جو لوگ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو یہاں لانے کی بات تھی، یہ معاہدہ جنرل فیض حمید نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ اس نے ڈاکٹر عارف علوی سے ایک سمری بنا کے ان کو سمری بھیجی تھی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اقدامات. اس وقت وزیر اعظم کو نہیں پتہ تھا، اور اس میں یہ شامل تھا کہ کچھ چند 100 لوگ یہاں پہ آئیں گے، ان کو ہم یہ وزیرستان کے راستے سے آئیں گے، غلام خان کے راستے، اور ان کو آ کے ہم سوات کے علاقے میں بسا دیں گے. ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ بغیر اسلحے کے آئیں گے، لیکن وہ لوگ وہاں آئے بغیر اسلحے کے. ڈاکٹر عارف علوی اور جنرل فیض حمید کے درمیان جو معاہدہ ہو، اس کے تحت اس کی دوسری شرط اس معاہدے کی یہ بھی تھی سمری کی، کہ ہمیں کچھ جو ٹی ٹی پی کے ہارڈ لائن فائٹرز تھے ان کو رہا بھی کرنا ہے. وہ لوگ جو کہ بڑے گھناؤنے جرائم میں گرفتار کیے گئے تھے، رہا ایک بندہ بھی نہیں ہوا. یہ جو ہمارے خواجہ آصف اور یہ سارے جو اپنی گردان پڑھ رہے ہیں، اسحاق ڈار نے بھی لندن میں ایک بڑی لغو سی بات کی کہ ہم ایک چائے کے کپ کی قیمت ادا کریں، تو وہ چائے کا کپ جو ہے وہ اس میں جو اس کا جس کے ہاتھ میں تھا، وہ پاک جنرل قمر جاوید باجوہ کی اجازت سے پاک فوج کے جہاز میں بیٹھ کے وہاں گیا تھا. اسی طرح جو ایک ٹی ٹی پی کا بندہ رہا نہیں ہوا تھا اس معاہدے کے نتیجے میں، جس کی سمری اپروو کی تھی ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان نے، اور جو ان کو بھیجی تھی وداؤٹ، اور اس میں وزیر اعظم کو شاید بتایا ہوگا بعد میں، لیکن میں آپ کو یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں، بڑی اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. وہ باتیں ہیں جو کہ پہلی سٹیج میں وزیر اعظم کو جس کا نہیں پتہ تھا، جب وہ ہو گیا پھر وزیر اعظم کو، اب ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر اعظم کو بریفنگ کیا دی گئی. ہاں، وزیر اعظم نے جو بے وقوفی کی، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ چونکہ پیٹ کے بڑے ہلکے ہیں، کانوں کے کچے ہیں، وہ بات جو ادھر سے سنتے تھے وہ منہ سے وہ کہہ دیتے تھے. تو ان کو یہ باتیں تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ آیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں عمران خان شامل نہیں تھا. اسی وجہ سے ہمارے جو سابق سفیر ہیں صادق خان، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. اپنے وہ جو خصوصی
ایل چی تھے نا، He was suspicious. وہ انہوں نے استعفیٰ بھی غالباً اسی وجہ سے دے دیا تھا کہ ان سے بالا طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی افغانستان کے ساتھ معاملات ہوں گے وہ صادق خان صاحب کریں گے. لیکن جنرل فیض حمید نے ان سے بالا نور ولی محسود کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، ان کے کچھ پکتیکا میں کمانڈر تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور بعد میں وہ معاہدہ بھی کر لیا. معاہدے میں کچھ شرائط بھی انہوں نے مان لی. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتے، اور اس پہ میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ جب ٹی ٹی پی کے لوگوں کو سوات میں لایا گیا لوگوں کو، تو وہ کس کے مظاہرے کے بعد، کس کے پریشر کے بعد وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے. وہاں پہ مراد سعید جو پی ٹی آئی کا اس وقت ایم این اے تھا، پھر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھے، ان سب نے باقاعدہ لوگوں کو موبیلائز کیا، مظاہرے کیے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے پھر واپس جانے کا کہا گیا کہ آپ یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے.